نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات مالک کائنات نے اپنی بے عیب اور لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں رزق عطا کیا گیا ہے، من قبلی اس سے قبل احدکم الموت کہ تمہیں موت گھیر لے، تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خرچ کرنا بڑی عظیم سعادت ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے سارے عمل ختم کر دیے جاتے ہیں، منقطع کر دیے جاتے ہیں، سوائے 3 عملوں کے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ جو بندہ کرتا ہے، کسی غریب کی پرورش کرنا، کسی راستے پر کوئی نلکا وغیرہ لگوا دینا یا کسی غریب مسکین کی مدد کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ راستے پہ درخت لگا دینا، پانی کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں، اور اس چیز کا ثواب قیامت کی صبح تک اس بندے کو ملتا رہے گا۔ اور علم نافع، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جب تک اس کا ایک ایک پڑھایا ہوا لفظ دنیا میں اس کے شاگرد پڑھتے رہیں گے، اس چیز کا ثواب اس بندے کو عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہے گا۔ سامعین محترم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا بڑی عظیم سعادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، تو مجھے یہی پسند ہے کہ وہ 3 راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو قربان کر دوں، غریبوں کو عطا کر دوں، مسکینوں کو دے دوں، یتیموں کی خدمت کر دوں۔ ہاں، مجھ پر اگر کچھ قرض ہے تو میں اس میں سے رکھوں گا، ورنہ سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دوں گا۔ دوسری حدیث پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خرچ کرو اور شمار نہ کرو، کیونکہ وہ بے حساب دیتا ہے، وہ بے شمار دیتا ہے۔ اگر تم خرچ کرتے ہوئے سوچو گے، شمار کرو گے، تو وہ بھی تمہیں شمار کر کے دے گا۔ بند نہ کرو بلکہ کھول کے عطا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تم پر بند کر دے، اور جو کچھ بھی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہو۔ سامعین محترم، نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو وہ جنبش کرنے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پیدا فرما کر اس زمین پر نصب کر دیا، تو وہ زمین ٹھہر گئی۔ تو فرشتوں نے پہاڑ کی سختی کو دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور عرض کی اے میرے مالک، کیا پہاڑ سے بھی سخت ترین کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہاڑ سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ عرض کرتے ہیں فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں یار باری تعالی کیا لوہے سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا لوہے سے سخت آگ ہے جو آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیا آگ سے بھی سخت ترین کوئی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آگ سے سخت پانی ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پانی سے سخت ترین چیز ہوا ہے جو اس پانی کو بھی اٹھا لیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اس ہوا سے بھی اوپر کوئی چیز ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا ہاں، ابن آدم کے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرنا اور اسے بائیں ہاتھ سے چھپانا یہ ہوا سے بھی زیادہ تیز ہے۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا بڑا عظیم سودا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم میری راہ میں خرچ کرو۔ ہزاروں آیات ہیں قرآن کریم کے اندر وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ بڑے عظیم عمل ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا عظیم عمل ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دنیا میں 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جب وہ مر جائے گا تو بروز محشر اس کو 700 گنا تک زیادہ دیا جائے گا۔ تو بڑا عظیم عمل ہے کہ ہمیشہ اپنی مٹھی کو کھلا رکھو، اس کو بند نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے بندے کو شمار کر کے نہیں دیتا بلکہ بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کتنا عظیم رب ہے کہ جو بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتیں بے شمار عطا کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں کہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں یہ صرف ہمارے لیے، اور وہ کبھی اس نے شمار ہم سے حساب نہیں کیا کہ میں تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہوں، تم میری بارگاہ میں کتنا خرچ کرتے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عظیم اجر دیتا ہے، 1,00,000 درہم سے بھی زیادہ اس بندے کو ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ غنی ہو، جس کے پاس مال کثیر ہو، اور وہ ان میں سے 1,000 درہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے تو اس کے پاس باقی ہزاروں درہم رہ جائیں گے۔ لیکن جب کوئی ایسا غریب بندہ جس کے پاس صرف 2 ہی درہم ہوں اور وہ ان 2 میں سے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو جو 1 درہم خرچ کرتا ہے باقی 1 بچا ہے تو اس سے 1,00,000 درہم کا ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ خرچ کرتے رہنا یہ سچے مومن کی نشانی ہے، کیونکہ وہی رزق دینے والا ہے، وہی بغیر حساب کتاب کے نعمتیں دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔